میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں آپ کے ساتھ منصوبہ سسٹم گرو مارکیٹس۔ ہم کمپنی کے بارے میں خلاصہ معلومات کے ساتھ شروع کرتے ہیں، اگر ضروری ہو تو آپ روک سکتے ہیں۔ آپ کارپوریشن کے تمام پیرامیٹرز کو تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں۔ ہم کمپنی کے اہم اشارے دیکھیں گے۔ انک ٹکر TDUP۔ یہ جائزہ 27 مارچ 2025 تک موجودہ معلومات کا استعمال کرتے ہوئے کیا گیا تھا۔ درجہ بندی کے مطابق گرو مارکیٹس کمپنی انک ذیلی زمرہ سے تعلق رکھتا ہے۔ کلوز 87 تنظیموں نے مقابلے میں حصہ لیا، یہ بہت نمائندہ ہے۔ ہم اس ویڈیو کے آخر میں آرڈرز پر فیصلے دیکھیں گے۔ کمپنی کا مجموعی نتیجہ حسب ذیل ہے -6.5 میں سے 10 پوائنٹ۔ ذیلی زمرہ کا اوسط نتیجہ 0.7 پوائنٹس۔ اگر آپ وسیع پیمانے پر دیکھیں تو عام طور پر پوری امریکی اسٹاک مارکیٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ کا مجموعی سکور 1.9 پوائنٹس ہے۔ -6.5 پوائنٹس کے سکور کے خلاف ان کمپنی کے حصص کی قیمت کی حرکیات کا موازنہ کرنا انک اور ذیلی زمرہ کے حصص۔ ہم دیکھیں گے کہ 12 ماہ میں حصص انک 37.7% کی تبدیلی دکھائی گئی۔ ذیلی زمرہ میں قیمت میں تبدیلی کے خلاف -2.1%۔ یہ واضح طور پر کسی چیز کی نشاندہی نہیں کرتا، لیکن اس حقیقت کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ کارپوریشن کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن انک $0.31 بلین ہے۔ $526 بلین کے ذیلی زمرہ کے مارکیٹ کیپٹلائزیشن کے ساتھ انک اس کا حصہ 0.058% ہے، اور یہ ذیلی زمرہ میں بہت چھوٹی کمپنیوں میں سے ایک ہے۔ کمپنی کی بیلنس شیٹ کیپٹلائزیشن $0.04 بلین ہے، اور ذیلی زمرہ کی بیلنس شیٹ کیپٹلائزیشن $101 بلین ہے۔ انک 0.035% کا حصہ بنتا ہے۔ مارکیٹ اور بیلنس شیٹ کیپٹلائزیشن کے زیر قبضہ حصص کا موازنہ کر کے ہم مندرجہ ذیل دیکھ سکتے ہیں۔ شیئر کریں انک ذیلی زمرہ میں جب مارکیٹ ویلیو کا اندازہ لگایا جائے تو 0.058% ہے۔ بیلنس شیٹ کیپٹلائزیشن 0.035% ہے، جو کہ مارکیٹ کیپٹلائزیشن کے حصے سے 40% کم ہے۔ مارکیٹ میں کمپنی کے حصص کا اندازہ اور ذیلی زمرہ کے بیلنس شیٹ کیپٹلائزیشن خراب -1 پوائنٹ۔ تجزیہ کردہ کمپنی کے قرضوں کی رقم $0.037 بلین ہے۔ بگ کیپٹلائزیشن کا قرض کمپنی کے سرمائے کا 92.5% ہے۔ کمپنی کی مالی ذمہ داریوں کی سطح پر نتیجہ برا -1 پوائنٹ۔ کمپنی کی مارکیٹ کی قیمت اور اس کے منافع کا تناسب 0 کے مساوی ہے۔ 23.4 کے ذیلی زمرے کے لیے اوسط کے ساتھ، جو ذیلی زمرہ سے کہیں زیادہ خراب ہے۔ ذیلی زمرہ میں کمپنیوں کے مقابلے میں کمپنی کی مارکیٹ کی قیمت کا اس کے منافع کا اندازہ بہت برا -2 پوائنٹ۔ گزشتہ 12 ماہ کے لیے منافع $77 ملین تھا۔ اگلے 12 مہینوں کی مستقبل کی آمدنی معلوم نہیں ہے، اور یہ کمپنی کے لیے برا ہے۔ ذیلی زمرہ میں کمپنیوں کے مقابلے میں مستقبل کے متوقع منافع کا اندازہ خراب -1 پوائنٹ۔ کمپنی کی قیمت سے آمدنی کا تناسب 1 ہے۔ ذیلی زمرہ میں اوسط 1.4 ہے، جو ذیلی زمرہ کے مقابلے میں 29% کم ہے۔ ذیلی زمرہ میں اشارے کے مقابلے میں اس کی آمدنی کے لیے مارکیٹ ویلیو کے اشارے کا اندازہ اچھا 0.5 پوائنٹ۔ پچھلے 12 مہینوں کی آمدنی $300 ملین تھی۔ اگلے 12 ماہ کے لیے مستقبل کی آمدنی معلوم نہیں ہے، اور یہ کمپنی کے لیے بہت برا ہے۔ ذیلی زمرہ میں اشارے کے مقابلے میں متوقع مستقبل کے محصول کے اشارے کا اندازہ خراب -1 پوائنٹ۔
سیلز مارجن -25.7% ہے، جس کی اوسط ذیلی زمرہ 5.8% ہے۔ ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 31.5% ہے۔ ذیلی زمرہ میں کمپنیوں کے اشارے کے مقابلے میں فروخت کے منافع کا اندازہ قابل برداشت -0.5 پوائنٹ۔ ذیلی زمرہ میں ملازمین کی تعداد کے لحاظ سے کمپنی کا حصہ 0.096% ہے۔ یہ مارکیٹ کیپٹلائزیشن شیئر میں 66% اضافہ ہے، اور یہ حقیقت کمپنی کی مارکیٹ ویلیو کے درمیان فرق کو ظاہر کرتی ہے۔ زیادہ تر امکان کم کرنے کی طرف۔ کمپنی کے ہر ملازم کے لیے سرمایہ کی رقم $188,000 ہے، اور ذیلی زمرہ کے لیے یہ $307,000 ہے۔ ذیلی زمرہ اوسط اور تنظیم کی کارکردگی کے درمیان فرق 38.8% ہے۔ ذیلی زمرہ میں کمپنیوں کے اشارے کے مقابلے میں فی ملازم مارکیٹ کیپٹل کی مقدار کا اندازہ 0.5 پوائنٹ۔ کمپنی کے فی فرد ملازم کے منافع کا حجم -$47,200 ہے۔ ذیلی زمرہ میں اوسط کے ساتھ $13,200 اور ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 259% ہے۔ ذیلی زمرہ میں اشارے کے مقابلے میں کمپنی کے ہر ملازم کے منافع کا تخمینہ قابل برداشت -0.5 پوائنٹ۔ کمپنی کی فی ملازم آمدنی $184,000 ہے۔ ذیلی زمرہ کے لحاظ سے $227,000۔ ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 23% ہے۔ ذیلی زمرہ میں کمپنیوں کے اشاریوں کے مقابلے میں ہر کمپنی کے ملازم کے محصول میں حصہ کا تخمینہ قابل برداشت -0.5 پوائنٹ۔ حصص برائے فروخت 4.5% ہے، جس کی ذیلی زمرہ اوسط 4.9% ہے۔ یہ ایک مختصر نچوڑ اشارے ہے۔ اشارے RSI 14 کمپنی کے لیے 57% کی سطح کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ ذیلی زمرہ میں یہ سطح 42% ہے۔ ممکنہ طور پر ذیلی زمرہ کے حصص کی قیمت کمپنی کے حصے سے کم ہے۔ کمپنی کے حصص کی موجودہ قیمت تقریباً $2.63 ہے۔ کمپنی کے حصص کے لیے متفقہ قیمت کا ہدف تقریباً $2.99 ہے۔ موجودہ تخمینہ اور اتفاق رائے کی پیشن گوئی کے درمیان فرق تقریباً 14% ہے۔ آئیے آرڈر ٹیبل کو دیکھتے ہیں جو آپ کے لیے دستیاب ہے، لنک پن کیے ہوئے تبصرے میں ہے۔ آرڈر ٹیبل میں انفارمیشن اور ریفرنس سسٹم کے ذریعے اس سیزن میں عوامی طور پر کیے گئے تمام فیصلوں پر مشتمل ہے۔ گرو مارکیٹس آرڈر ٹیبل تک رسائی بالکل مفت اور کھلی ہے، پن والے کمنٹ میں لنک۔ سیکیورٹیز کی تشخیص کے نتیجے میں معلومات اور حوالہ جات کی تشخیص کا نظام گرو مارکیٹس ایک فیصلہ کیا گیا ہے۔ $2.64 فی حصص کی قیمت پر گرنے کا آرڈر کھولیں۔ آرڈر اس حقیقت کی وجہ سے کھولا گیا تھا کہ کمپنی کی ریٹنگ نسبتاً کم ہے۔ کمپنی کی تشخیص کے طریقہ کار کی بنیاد پر کی گئی تھی۔ ICM کے انڈیکس ٹیک پرافٹ 1.79% ہے۔ سٹاپ نقصان 3.49% کیا گیا ہے۔ ٹیک پرافٹ اسٹاپ نقصان کے ذریعے آرڈر بند نہ ہونے کی صورت میں پھر آرڈر 26 اپریل 2025 کو ٹریڈنگ کے اختتام پر آزادانہ طور پر بند ہو جاتا ہے۔ مخصوص تاریخ سے پہلے کام کے آخری دن ٹکر MOV اہم خرید آرڈر ہے۔ اہم ڈیل پر ویڈیو پہلے ہی اس چینل پر شائع ہو چکی ہے۔ آرڈر میں سے ایک کو بند کرتے وقت بنیادی توازن دوسرا آرڈر اصل قیمت پر طے ہوتا ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے اور معلومات اور حوالہ کے نظام کو استعمال کرنے کے لیے آپ سب کا شکریہ۔ گرو مارکیٹ
آپ دنیا کے بہترین سامعین ہیں۔